الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صدقہ فطر، فضائل و مسائل۔ روزہ دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات، نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقہ فطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی۔ نمبر 2، امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بروقت ادا کرنے کا اہتمام کرے، جیسے کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اب ذیل میں صدقہ فطر سے متعلق چند ضروری مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں قدرے فرق ہے۔ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا ضروری ہے، صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے، صدقہ فطر فوراً واجب ہو جاتا ہے وغیرہ۔ البتہ اس معاملے میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر متعدد ہے کہ یہ مال قرض اور ضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر۔ جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں، ان کی طرف سے ان کا باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ کم فہم یا پاگل اولاد کی طرف سے صدقہ فطر۔
اگر کوئی بچہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہو یا پاگل ہو تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو۔ بڑی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر۔ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ کیا بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر ہے؟ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں، لیکن اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا، خواہ بیوی کی اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ خالی پڑے مکان کی قیمت پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس کئی مکانات ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے باقی خالی پڑے ہیں، تو ان کی قیمت نصاب یا اس سے زائد پر اور اس کی قیمت نصاب یا اس سے زائد ہے اور اسی پر اس کا گزارا نہیں تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر رمضان میں ادا کرنا۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دینا درست ہے۔ صدقہ فطر کی شرعی مقدار۔ صدقہ فطر کی مقدار ایک سالہ یا جو یا نصف سالے گیہوں ہے۔ نصف سالے کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے 574 کلو، 1 کلو 574 گرام، 640 ملی گرام ہوتی ہے۔ اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے مشورہ۔ آج کل نصف سالے کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار برابر روپے ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتی۔ اس لیے اسے لاکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار حضرات کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف سالے گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے ایک سالے 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگایا جائے۔ اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور فقراء کو نفع زیادہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں خطاب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سالہ کھجور یا جو یا آدھا سالہ گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے کہ تم اگر صدقہ فطر ہر چیز کا ایک سالے کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسعت رکھنے والے صاحب حیثیت لوگوں کو اضافے کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر میں بازار بھاؤ کا اعتبار ہے۔ صدقہ فطر میں بازار بھاؤ کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن کنٹرول یا راشن کی دکانوں کے ریٹ پر اعتبار
نہیں، ایک فقیر کو پورا صدقہ فطر دے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق فقیر کو دیا جائے، کیونکہ ایک صدقہ فطر متعدد فقراء کو تقسیم کر کے دینا کم از کم مکروہ تنزل ہے، بلکہ البتہ کئی لوگوں پر واجب ہونے والا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینے میں حرج نہیں۔ صدقہ فطر کافر فقیر کو دینا۔ صدقہ فطر ذمی کافر فقیر کو دینے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جائے۔ مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے اور بعض مشائخ نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن صاحب ادیہ اور متون کی عبارات جو اس پر دال ہے، البتہ جو کافر مسلمانوں سے برسر پیکار ہو، جنہیں اسلام میں حربی کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دینا وغیرہ دینا بلا اتفاق ناجائز ہے۔